چیئرمین عمران احمد خان صاحب نیازی پرائم منسٹر کبھی بھی، اور ہم نے بارہا کہا ہے، جس سر عمر صاحب نے بار بار کہا کہ ہم کسی صورت نہیں چاہتے، اس لیے ہمارے لیٹر کا اوپننگ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی صورت نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اکانومی پہ کسی قسم کا اثر ہو۔ لیکن آئی ایم ایف کو ہم نے ضرور ریمائنڈ کروایا ہے، وہ وعدہ، وہ کمٹمنٹ اور ان کی وہ گائیڈ لائنز جس کے مطابق الیکشن کا فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونا لازم تھا، اور اس کمٹمنٹ کے ریمائنڈ کرنے کے لیے ہم نے اس لیٹر میں ضرور ادا کیا ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آج باضابطہ طور پر لیٹر ڈیلیور ہو چکا ہے۔ سب سے پہلی چیز، میرے کولیگز نے آپ کے سامنے پس منظر رکھ دیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کہاں پہ تھی، کیسی چل رہی تھی، اور آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ کے سامنے میرے ساتھی مزمل صاحب نے بھی ڈیٹیلز دے دی ہیں۔ سب سے پہلی بات، پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے بانی چیئرمین جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ہماری پارٹی کسی صورت بھی پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلنے سے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بننا چاہتی۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا معاشی پہیہ تیزی سے چلے، اور کسی قسم کا بھی آئی ایم ایف کی فیسلٹی میں رکاوٹ پاکستان تحریک انصاف نہ کبھی بنی ہے نہ بنے گی، کیونکہ ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں۔ پر یہاں پہ یہ بات میں واضح کروں، جس طرح کہ مزمل صاحب نے بات کی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جس وقت میٹنگ ہوئی تھی اس پہ ایک شرط ضرور تھی کہ الیکشن صاف، شفاف اور پاکستان کے آئین کے عین مطابق ہونے چاہیے۔ پاکستان میں اس وقت جو الیکشن ہوئے اس پہ دھاندلی نہیں، فارم 47 کے تحت دھاندلا ہوا ہے، اور ہمارے پاس اور ہمارے ساتھیوں نے یہاں پہ متعدد پریس کانفرنسز کر کے وہ سب ڈیٹیلز آپ ساتھیوں کے خواتین و حضرات، پریس میڈیا کے خواتین و حضرات کے سامنے وہ رکھے ہیں، اور ہم لوگ اسمبلیز میں بھی رکھیں گے۔ یہ ہماری ڈیمانڈ ضرور ہے کہ جو قرضہ ملک کے اوپر یا چڑھایا جائے گا اس کا واپس دینا، وہ پاکستان کے ہر شہری کے اوپر وہ قرضہ چڑھتا ہے اور ہم لوگ قرضوئی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا شاہ خرچیاں کرے یہ کیئر ٹیکر حکومت یا پی ڈی ایم کی حکومت، غلط استعمال ان کا یہ لوگ کریں اور خمیازہ پاکستان کی عوام بھرے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اور سمجھنا کہ آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے کس لیے ہیں، کہ بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ اور ریفارم ایجنڈا کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو ریفارم کرنا صرف ایک مضبوط اور منتخب اور شفاف حکومت ہی کر سکتی ہے، نہ کہ ایک کمزور، نہ کہ ایک کرپٹ حکومت۔ یہ پی ڈی ایم 2 حکومت یا یہ جو اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں ایکسٹینشن، یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی، جنہوں نے ہمارا الیکشن چوری کیا، یہ کسی قسم کا ریفارم پروسیس نہیں کر سکتے، اور یہ پیسہ صحیح طرح استعمال نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کے ہی 2 ادارے ہیں، آپ کا ایک فافین نیٹ ورک ہے اور دوسرا پتن، آپ کا یہ کولیشن ہے 38 مختلف آرگنائزیشنز کا، اور کولیشن 38 اس کو کہتے ہیں، اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں، اور ان کے پاس میتھڈالوجیز بھی موجود ہیں جس کے تحت ایک ٹائم فریم کے اندر یہ لوگ امیجیٹلی جنرل الیکشن کا آڈٹ کریں اور یہ چیز ملک کے سامنے لائیں اور دنیا اور قوم کو یہ سامنے بتائیں کہ اس الیکشن میں کس طرح اور کہاں پہ دھاندلا ہوا تھا۔ یہ میں چاہتا ہوں، اور اب ہمارے سارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، ہماری یہ ڈیمانڈ ہے۔ میں پھر ریٹریٹ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ملک میں ترقی ہو، پر جو قرضہ پاکستان کا لیا جاتا ہے وہ ریفارمز کے لیے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے،
نہ کہ وہ ہم پہ بوجھ بنے اور وہ شاہ خرچیاں میں استعمال ہو. میں یہاں پہ ایک سیکنڈ یہاں پہ میں ایڈ کرتا چلوں. بھائی کا کوشچن ہے کہ جس طرح کہ پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے، پھر باقی بھی پارٹیاں وہ بینچ مارک جو ہے وہ الیکشن کمیشن وہ اڈاپٹ کرائیں، اور مسلم لیگ نون میں، پیپلز پارٹی میں، عوامی نیشنل پارٹی میں، ایکس وائی زیڈ جو بھی پارٹی ہیں وہ یہی کرائیٹیریا شفاف میں آپ کو صرف یہ بتاؤں، آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے پاکستان کے سارے نیوز پیپر میں، چاہے وہ انگلش کے چاہے اردو کے، اس میں ہم نے ایڈورٹیزمنٹ دیے، وہ نوٹسز پڑھوائے، شیڈول دے دیے، اور اسی کی وجہ سے 3 پینل اور 2 پینل مختلف جگہوں پہ آئے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اٹسل پاکستان کے خلاف ہے، جمہوریت کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے. یہ چوری کا مینڈیٹ لے کر کے بیٹھتے ہیں. ان کے پاس نہیں ہے، وہ پاکستان کا ٹرسٹ نہیں ہے جو یہ کرے. پاکستان کا آپ کو بتا دیا کہ کسی بھی صورت میں، جس طرح مزمل صاحب نے اوپن کیا کہ ہماری جو پہلی ایون میٹنگ ہوئی تھی وہ انہوں نے بات کی تھی، اسی کی وجہ سے وہ ایک ٹرنچ ملا ہے. پاکستان تحریک انصاف کسی صورت نہیں چاہتی کہ پاکستان کا کوئی بھی ٹرنچ کسی صورت رکے. یہاں پہ ایک منٹ جی، میں آپ کو اس پہ یہ بھی بریف کر دوں، کیونکہ میں نے خود پاور اور پیٹرولیم پورٹ فولیو کا میں فیڈرل منسٹر رہ چکا ہوں اور الحمدللہ اکنامک افیئرز بھی چلائی ہے. بنیادی طور پہ جس وقت آپ آئی ایم ایف کا لون بیلنس آف سپورٹ کے لیے ہوتا ہے، ورلڈ بینک کا اسٹرکچرل ریفارمز کا، اور یہ اکٹھے چلتے ہیں جو آپ ساتھی کور کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے. اور ان ریفارمز کے لیے آپ کے بہت ڈیپ سیٹڈ ریفارمز ہوتے ہیں. آپ کا بالخصوص انرجی سیکٹر میں، آپ کا ایف بی آر میں، آپ کی اکانومی میں، جس کا ہمارے بھائی مزمل صاحب بھی آپ کو بھی بریف کر دیں گے. اور ان کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کی گورننس اسٹرکچر آپ اس کو ایکسیکیوٹ کر سکیں، اس کو آپ ریفارمز لا سکیں، اور اس سے ملک کے لیے بہتری ہو. کیونکہ آئی ایم ایف آپ کا ایک آئی سی یو ہے، آپ کا ایمرجنسی روم ہے، آپ کو وہاں سے شفٹ کرنا ہوتا ہے. اور آپ کے ڈیپ اسٹرکچرڈ ریفارمز کے لیے ایک مضبوط حکومت کا ہونا جس کی ول آف دا پیپل ریفلیکٹ کرے. یہاں پہ ول آف دا پیپل پارلیمنٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ فارم 47 والے ایم این ایز جو وہاں پہ آئیں گے وہ فراڈیا ایم این ایز ہوں گے مسلم لیگ نون کے. اس کا ہمارے بھائی مزمل صاحب بھی آپ کو بھی بریف کر دیں گے. اور ان کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کی گورننس اسٹرکچر آپ اس کو ایکسیکیوٹ کر سکیں، اس کو آپ ریفارمز لا سکیں، اور اس سے ملک کے لیے بہتری ہو. کیونکہ آئی ایم ایف آپ کا ایک آئی سی یو ہے، آپ کا ایمرجنسی روم ہے، آپ کو وہاں سے شفٹ کرنا ہوتا ہے. اور آپ کے ڈیپ اسٹرکچرڈ ریفارمز کے لیے ایک مضبوط حکومت کا ہونا جس کی ول آف دا پیپل ریفلیکٹ کرے. یہاں پہ ول آف دا پیپل پارلیمنٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ فارم 47 والے ایم این ایز جو وہاں پہ آئیں گے وہ فراڈیا ایم این ایز ہوں گے مسلم لیگ نون کے.